अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आज कैमोमिला की एक पिक्चर वाज़ह करने की कोशिश करेंगे और समझे कि कैमोमिला का मरीज़ कैसा होता है, किन किन अलामात पे हम कैमोमिला को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे कहने में तो ये है कि कैमोमिला बच्चों की दुआ है, लेकिन कोई दुआ भी किसी ना खास जेंडर की दुआ होती है, ना ही किसी खास एज की दुआ होती है। लेकिन ये सिर्फ महसूस इसलिए की जाता है कि ज़्यादातर केस उसमें मिलते हैं, इसलिए कैमोमिला को बच्चों की दुआ कहा जाता है। क्योंकि कैमोमिला अक्सर जो बच्चे दांत निकालते हैं और दांत निकालने के ज़माने की जो अलामात होती हैं वो अक्सर कैमोमिला में पाई जाती है। तो इस वजह से कैमोमिला को बच्चों की दुआ कहा जाता है। असल में इस दुआ का तल्लक, इसकी अलामात का तल्लक ज़्यादातर दिमाग के मतलब होता है या फिर जज्बात से होता है। इसका जो बच्चा होता है या इसका जो मरीज होता है वो नहायत बदमजाज होता है, चिड़चिड़ापन पाया जाता है उसमें, बेकरार होता है और पेट दर्द। ख़ास तौर पर ये चार अलामात होती हैं जो कैमोमिला की तरफ हमारी रहनुमाई करती हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स बच्चा नरमतबा हो, पुरसकून हो, शाइस्ता हो, नडाल हो, सुस्त हो या कब्ज़ का शिकार हो, तो फिर कभी भी ये इस मरीज़ की दुआ कैमोमिला नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कैमोमिला का मरीज़ नहायत हसास होता है, चिड़चिड़ा होता है, इसको प्यास ज़्यादा लगती है, सुबह गर्म और बेहिस होता है। काफ़ी और नशा आवर जितनी भी अशिया हैं उनसे होने वाली तकालीफ भी कैमोमिला के ज़ेरे असर आती हैं। कैमोमिला में दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता है, यानी कि अगर थोड़ी सी भी तकलीफ हुई दर्द की सूरत में तो वो मरीज़ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती है और बेहिसी पाई जाती है। मज़े की बात यह है कि जिस उज़ू में दर्द पाई जाती है उसी उज़ू में बेहिसी भी पाई जाती है, यानी कि दर्द की वजह से कभी कराहता है और कभी वो हिसाब बिल्कुल बेहिस हो जाता है। रात को इसको बकसरत पसीने आते हैं। दोस्तों, अगर सिर्फ इसी अलामात पे हम बात करें तो इन अलामात के मुताबिक आप हर मरीज़ को चेक कर सकते हैं। मसलन मेरे पास एक बवासीर का मरीज़ आया, एक डॉक्टर थी, उसकी बेगम थी और उसे इंतहाई शदीद दर्द था और साथ बवासीर की शिकायत थी। उसने आकर मुझे कहा, सर मेरी बेगम को ये तकलीफ है। जब बेगम से बात की तो पता चला कि इंतहाई कर्ब के हालत में गुजर रही है। कभी सीधा बैठती है, कभी साइड पे बैठती है, कभी उठ जाती है, यानी कि किसी बार भी उसे सुकून नहीं मिलता। और उसने बताया कि दर्द इंतहाई शदीद है। इसी बुनियाद पर मैंने उसे कैमोमिला 30 की एक खुराक दी और अब दूसरी अद्वियात यानी कि प्लाज्मो बनाने के लिए मैं डिस्पेंसरी में गया तो विदिन 1 मिनट उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। और डॉक्टर साहब उससे पूछने लगे कि क्या वाकई ही ठीक हो गई हो? तो उसने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बाकी फिर उसे प्लाज्मो 1 हफ्ते की देकर रुखसत कर दिया गया और उसे दोबारा दुआ की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हम किसी भी मर्ज़ में देखकर उसकी दुआ कैमोमिला ढूंढ सकते हैं या कैमोमिला अप्लाई करके उस मरीज को ठीक कर सकते हैं।
ذہنی بے چینی ہوتی ہے، اس میں چیخو پکار ہوتی ہے۔ اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ مختلف چیزوں کی فرمائش کرتا ہے، اور اگر والدین اس کی فرمائش کو پورا کر دیں تو وہ فرمائش پوری ہونے کے باوجود اس چیز کو لینے سے انکار کر دیتا ہے یا دور پھینک دیتا ہے۔ بچہ آہیں بھرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ بچے کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، اس لیے وہ بار بار کبھی کسی چیز کی کبھی کسی چیز کی فرمائش کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا دل نہیں بھرتا، وہ پھر کسی نئی چیز کی ڈیمانڈ کر دیتا ہے، اس لیے وہ بے قرار رہتا ہے، آہیں بھرتا ہے۔ اور اس کو خوش کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اسے گود میں اٹھا لیا جائے اور آہستہ آہستہ تھپکی دی جائے۔ جتنی دیر آپ تھپکی دیتے رہیں گے، گود میں اسے بٹھا کر یا کندھے پہ لگا کر ہلاتے رہیں گے، تو وہ ٹھیک محسوس کرے گا، پرسکون محسوس کرے گا۔ لیکن جیسے ہی اسے آپ بستر میں لٹائیں گے بٹھائیں گے تو ویسے ہی اس کا رونا دھونا شروع ہو جائے گا۔ مریض کی بے قراری اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کی بات کو سننا برداشت نہیں کرتا، یا خاص طور پر اگر اس کی بات، جب وہ کوئی بات کر رہا ہے اسے ٹوک دیا جائے یا اس میں کوئی مداخلت کی جائے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے میری بہت زیادہ انسلٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ چیزیں برداشت نہیں کرتا، اور پھر اس میں مختلف امراض کی علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ درد ہوا کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، کیموملا کے مریض کے لیے یہ ناقابل برداشت ہی ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ شاکی رہتا ہے، کینہ پرور ہوتا ہے، غسیلا ہوتا ہے، یا ان چیزوں کی وجہ کے بعد آنے والی جو علامات ہوتی ہیں اس کے لیے کیموملا ایک اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ دماغ کے آدھے حصے میں درد ہوتا ہے، تپکن والا درد، اور اس کا مریض سر کو ایسے پیچھے کی طرف جھکانا چاہتا ہے، جھکائے رکھنے سے آرام محسوس کرتا ہے۔ پیشانی اور چندیا پر گرم اور لیسدار پسینہ آتا ہے۔ دوستو، ہم اکثر کیا دیکھتے ہیں، سر پہ پسینہ آ رہا ہے تو ساتھ ہی ہم نے کلکریا کاٹ دینا شروع کر دی، لیکن نہیں، اس کی بھی پیشانی پہ چندیا پر گرم پسینہ آتا ہے اور لیسدار پسینہ آتا ہے۔ اسی لیے دعا کو دعا سے علیحدہ کرنے کے لیے ہمیں مختلف علامات کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ یہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ یہ کلکریا کار کا پیشنٹ ہے، یہ سلیشیا کا پیشنٹ ہے، یہ روسٹاکس کا پیشنٹ ہے، یا یہ کیموملا کا پیشنٹ ہے، کیونکہ سب کے سر پر پسینہ آتا ہے۔ کان کے درد کے لیے خاص طور پر کیموملا کا ایک خاص مقام ہے۔ کان کا درد ہوتا ہے، گرمی لگتی ہے اور سوجن ہوتی ہے، اور یہ مریض کو بے حال کر دیتا ہے، مریض کو سونے نہیں دیتا، اور بعض دفعہ اگر کوئی بڑا مریض ہو تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے اس کے کان بند ہو گئے ہیں۔ پپوٹوں میں ڈنگ لگنے جیسا درد ہوتا ہے، اور یہ اچانک ہوتا ہے۔ سفید پردہ پیلا ہو جاتا ہے، پپوٹوں کی تشنجی بندش ہوتی ہے۔ اس میں زکام کی بھی ایک اپنی علیحدہ ہی پہچان ہے، خاص طور پر کیموملا کی۔ ایک تو اسے اتنی سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی قسم کی ہلکی بو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور زکام کی وجہ سے وہ رات بھر سو نہیں سکتا۔ اگر ہم مریض کے چہرے کی طرف دیکھیں تو اس کا چہرے کی ایک طرف گرم اور سرخ ہوتی ہے، اور دوسری طرف پلاہٹ اور سرد ہوتا ہے۔ جبڑوں میں سوئی گڑنے جیسا درد ہوتا ہے جو کہ کانوں تک جاتا ہے، کانوں کے وسط سے ہو کر دانتوں تک پہنچتا ہے، اور یہ درد اکثر رات کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔
जो कि गर्म पानी या चाय वगैरह पीने से शिद्दत अख्तियार करता है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि इस जगह पर हम लैक्सिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लैक्सिस के मरीज को भी दर्द, जो दांत दर्द होता है, वो सोते वक्त, उठते वक्त या हालते नींद में होता है, उसे भी गर्माइश से ज्यादती होती है और ठंडक से सुकून मिलता है। कैमोमिला में भी रात के वक्त दांत में दर्द होता है और गर्म चीज खाने से, यानी कि चाय वगैरह गर्म पानी पीने से दर्द शिद्दत अख्तियार करता है। तो अब दोनों में अगर मुवाजना करना चाहें तो चिड़चिड़ापन जो होता है वो कैमोमिला में ज्यादा होता है। हसद जो होता है वो लैक्सिस में होता है, लेकिन चिड़चिड़ापन जो है वो गुस्सा और चिड़चिड़ापन उससे ज्यादा, लैक्सिस से ज्यादा कैमोमिला में पाया जाता है। इस हवाले से हम दोनों दवाओं को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इसको जो तकलीफ होती है वो दौराने नींद होती है, जब वो सोया होता है तो उसका दांत दर्द शिद्दत अख्तियार कर देता है। कहवा पीने से और रात को दर्द बढ़ता है और ये दर्द बेहाल कर देता है, यानी कि मरीज को पागल कर देता है, उसे गुस्से वाला बना देता है, उसे चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है, जुबान और चेहरे के पट्टों में झटके आना शुरू हो जाते हैं। दांत निकलने के ज़माने की जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो अक्सरियत का तल्लक कैमोमिला से होता है। अगर हम गले को देखें तो गले में भी जबड़े के नीचे जो गदूद होते हैं वो फूल जाते हैं, गले में घुटन होती है और दर्द होती है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे डांट लगा हुआ है। जैसे कि हमें ये अलामत एनाकार्डियम में भी मिलती है, लेकिन एनाकार्डियम में जो गुस्सा होता है उसमें ज्यादा गुस्सा पाया जाता है, इसमें ज्यादा चिड़चिड़ापन पाया जाता है। इसमें मरीज दूसरों को उससे बदतमीजी करता है, उसे मारता है, लेकिन एनाकार्डियम का मरीज जो होता है वो दूसरों पे भी गुस्सा करता है और खुद पे भी गुस्सा करता है, यानी कि खुद अजीती की एनाकार्डियम बहुत अच्छी दवा है, लेकिन कैमोमिला को जब भी गुस्सा आता है वो दूसरे पे आता है। और कोई भी मुंह में गर्म चीज रखे, कावा पिए, चाय पिए, तो उसके दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पर अयाम हमल में जब कोई औरत हामला हो तो उस दौरान उसे दांत दर्द होता है और रात को इसके मुंह से राल निकलती है। दोस्तों राल निकलना सिर्फ मर्द साल की अलामत नहीं है। मर्द साल में सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, किसी भी वक्त उसे शिद्दत हो सकती है, लेकिन इसे हमेशा गर्माइश से तकलीफ बढ़ती है और रात को राल निकलती है। उसमें गुस्सा पाया जाता है, लेकिन इसमें चिड़चिड़ापन पाया जाता है। गंदी डकारें आती हैं, कावा पीने के बाद मतली होती है, खाना खाने या शराब नोशी करने के बाद पसीना आ जाता है, गर्म पानी या चाय से नफरत होती है, जुबान जर्द होती है, तुर्श होती है, जो खाए पिए वो कह कर देता है, और पेट में दर्द जैसे कि पेट में पत्थर रखा हुआ है। दोस्तों पत्थर रखना कैमोमिला में भी है, ब्रायोनिया में भी है और कलक्रिया कार में भी है, लेकिन कलक्रिया कार में अलामात होती है सर्दी से ज्यादा होती है और पसीना बकसरत आता है। जो ब्रायोनिया होती है वो खुश्क दवा होती है, उसे अलामात गर्मी में शिद्दत अख्तियार करती है, उसे प्यास बहुत ज्यादा लगती है और पसीना इसे इतना ज्यादा नहीं आता जितना कि कलक्रिया कार में पसीना आता है, और वो सुस्तुल वजूद होता है। कहने को तो सुस्तुल वजूद कलक्रिया कार भी होता है, लेकिन कलक्रिया कार नरम और पिलपले जिस्म का मालिक होता है, जबकि ब्रायोनिया जो होता है वो ठोस जिस्म का मालिक होता है। बॉडी बिल्डर किस्म के लोग जो होते हैं, सख्त काम करने वाले लोग, वो ब्रायोनिया के जुमरे में आते हैं। और तीसरी चीज जो होती है वो कैमोमिला है। कैमोमिला में भी पेट में पत्थर रखने का एहसास होता है खाना खाने के बाद।
اسے افارہ ہوتا ہے ناک کے ارد گرد، اسے مروڑ اور کمر میں درد پایا جاتا ہے۔ افارہ اور پیٹ کا درد جو غصے کے بعد آتا ہے۔ دوستو پیٹ کا درد اور افارہ جو غصے کے بعد آتا ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے ساتھ ساتھ کالوسنتھس بھی ایک ایسی دعا ہے کہ اگر وہ غصہ نکال نہ سکے تو اس کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، مروڑ پڑتے ہیں، لیکن کالوسنتھس میں جو پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ آگے کی طرف جھکنے سے، دباؤ سے، گرمائش سے سکون ملتی ہے، لیکن اسے گرمائش سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ درد کے وقت اس کے رخسار جو ہوتے ہیں وہ بالکل سرخ ہو جاتے ہیں، گرم پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ درد کلن جو کہ جگر کی خرابی کے باعث ہوتا ہو، یا اپینڈکسائٹس میں اگر ہارڈ ورم ہو، یعنی کہ اپینڈکس میں اگر ہارڈ ورم ہو تو یہ دعا اچھا کام کرتی ہے۔ جہاں تک پہانے کی بات ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو پیشنٹ بچے دانت نکالتے ہیں اس دوران انہیں پہانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان پہانوں کی رنگت سبز ہوتی ہے، یہ پانی جیسا پتلا ہوتا ہے اور اس میں سمیل ہوتی ہے۔ کلانج کے ساتھ اسے پخانے میں چربی بھی خارج ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اس کا بہانہ ایسے ہوتا ہے جیسے انڈا اور پالک پھینٹے ہوئے ہو۔ مگن میں درد ہوتا ہے، بچوں کے دانت نکلنے کے دوران اسے دست لگتے ہیں۔ دوستو یہ خونی بواسیر کے لیے، فشر کے لیے اور فشچولا کے لیے بھی ایک زبردست دعا ہے، لیکن اگر اس میں درد برداشت نہ کرنے والی علامات پائی جائے تو آپ اسے فشر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسے بواسیر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم فشچولا میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں تک بچے دانی کا تعلق ہے، بچے دانی سے خون نکلتا ہے۔ عام طور پر دو حیضوں کے درمیان جو خون آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ دعا بہت اچھا کام کرتی ہے، لیکن اس میں دیکھنے والی کیا چیز ہوتی ہے کہ اس میں سے کلاٹ خارج ہوتے ہیں، اس کا رنگ گہرا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں، اگر خاص طور پر پاؤں دیکھیں تو سلفر کی طرح اس میں جلن بھی پائی جاتی ہے، اور تشنجی درد ہوتے ہیں، اور یہ درد ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ اس کی جو گھٹنیاں ہوتی ہیں وہ متورم ہوتی ہیں، نہایت سکلیوس ہوتی ہیں۔ خاص طور پر دودھ پلانے کے زمانے میں ان میں حساسیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکوریا ہوتا ہے جس میں زرد رنگ کی رطوبت اور خراشدار رطوبت آنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ سلفر سیلیا اور آرسینک میں بھی پائی جاتی ہے۔ اگر ہم گلے کو دیکھیں تو اس میں خراش ہوتی ہے، مریض کو بار بار گلا صاف کرنا پڑتا ہے۔ نفرا ہوتا ہے جیسے کچا ہو گیا ہے۔ نہایت تکلیف دہ خشک کھانسی ہوتی ہے جو کہ بار بار آتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ چھاتی میں کساؤ ہو رہا ہے، جیسے دم گھٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ دن کے وقت کڑوی بلغم خارج ہوتی ہے، اور بچے کی چھاتی میں جیسے کف کی آواز آتی ہے، کف کھڑکھڑاتی ہے۔ کمر درد میں خاص طور پر کمر کے بالکل نچلے حصے میں، کوہلوں میں ناقابل برداشت درد ہوتی ہے۔ دوستو اس کا درد جہاں بھی ہوگا شدت کے ساتھ ہوگا، ناقابل برداشت ہوگا، مریض کو بے چین کر دے گا، مریض کو چڑچڑاپن مریض میں آ جائے گا۔ یہ درد گردے میں ہو یا کمر میں ہو، سر میں ہو، اگر چڑچڑاپن اور ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر پہلی دعا کیمومائل ہی ہوتی ہے۔ کمر میں شدید درد، گردن کے پٹھوں میں سختی آ جاتی ہے، گردن کے یہ پٹھے ہوتے ہیں یہ اکڑ جاتے ہیں، بالکل مریض تھوڑی سی حرکت کرتا ہے تو اسے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ یہ گٹھے کی بھی بہت اچھی دوا ہے، اس کا یورک ایسڈ بڑا ہوتا ہے۔ رات کے وقت جوڑوں میں درد ہوتی ہے
اور یہ درد مریض کو بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دوستوں اسی پہ ہم اگر دیکھیں تو ہم روسٹاکس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ روسٹاکس کو بھی حرکت میں کمی واقع ہوتی ہے اور لیٹنے سے شدت اختیار ہوتی ہے، یا ریسٹ کی حالت میں اسے علامات اس کی شدت اختیار کر جاتی ہیں۔ لیکن کیمومیلا میں رات کو مریض میں جوڑوں میں شدید درد ہوتی ہے اور یہ درد مریض کو مجبور کرتی ہے چلنے پھرنے، لیکن روسٹاکس آرام حالت کو سکون لینے کے لیے وہ چلتا پھرتا ہے، لیکن اس میں اتنا غصہ نہیں ہوتا، اتنا چڑچڑاپن نہیں ہوتا جتنا کہ کیمومیلا میں پایا جاتا ہے۔ رات کو اس کے تلوے جو ہوتے ہیں وہ جلتے ہیں جیسے کہ سلفر میں جلتے ہیں۔ دوستو اس لیے میں بار بار دوسری ادویات کا نام لے رہا ہوں تاکہ ایک علامت کے اوپر آپ دعا کو پرسکرائب نہ کریں، بلکہ ساری دعا کی پکچر دیکھ کر اگر آپ مریض کو ہینڈل کریں گے، دعا پرسکرائب کریں گے، تو پھر انشاءاللہ بہت اچھے رزلٹ آئیں گے۔ اس میں دوپہر کے بعد اس کے ٹہنے کام نہیں کرتے، کام نہیں دیتے، رات کو پاؤں بالکل بیکار ہو جاتے ہیں جیسے کہ فالج زدہ ہو جاتے ہیں، اور اس لیے رات کو چلنا پھرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مریض غنودگی کی حالت میں زیادہ رہتا ہے، غنودگی اس میں غالب رہتی ہے، آہیں بھرتا ہے، سوتے سوتے ہوئے روتا ہے۔ بچے روتے ہیں لیکن اٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ نیند میں ہی روتا رہتا ہے، نیند میں ہی کھانسی کرتا ہے، کراتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اسے ڈونے خواب آتے ہیں اور آنکھیں آدھی کھلی ہوتی ہے، نیموا آنکھیں ہوتی ہیں۔ دوستو یہ مختصر سی ایک ڈرگ پکچر تھی، کیمومیلا کی ڈرگ پکچر، جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور دوسرے لوگ تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں تاکہ ہومیوپیتھی کا اس میں مقام بلند ہو۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ کے بعد۔